बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सब ने पाकिस्तान के मीडिया में सुना होगा कि पाकिस्तान के वो लोग जो मुल्क को रन करते हैं वो इस पे खुश नहीं हैं, या उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो गज़ा में पाकिस्तान की आर्मी को नहीं भेजना चाहते। तो इस किस्म के बयानात आपने काफ़ी पाकिस्तानी मीडिया पे सुने होंगे, या तज्ज़िये वगैरह सुने होंगे कि मुख्तलिफ एंकर वगैरह इस पे बात कर रहे थे। अभी जो अमेरिकन एक मिनिस्टर साहब हैं, तो उन्होंने ये इरशाद फरमाया है कि पाकिस्तान ने हमें खुद ऑफ़र की है कि वो अपनी अफ़वाज गज़ा में भेजेगा। एक तरफ पाकिस्तान के मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि हम खुश नहीं हैं कि हमारी फ़ौज उधर जाए, लेकिन उसके बरअक्स जो अमेरिकन हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने खुद हमें ऑफ़र किया है कि हम हमारे फ़ौज के कुछ दस्ते हम गज़ा में आपको देने के लिए तैयार हैं। तो जो हमारी फ़ौज गज़ा में जा रही है उस पे इसराइल को भी कोई किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। इसके बरअक्स अगर जो तुर्किश फ़ौज है वो गज़ा में जाती है तो उस पे उनकी ऑब्जेक्शन है। वो कह रहे हैं कि हम तुर्किश की फ़ौज को गज़ा में आने के लिए इजाज़त नहीं देंगे। ये इसराइल का मौक़िफ़ है। तो इससे एक बात भी वाज़ह होती है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को आने दे रहे हैं, लेकिन तुर्किश की फ़ौज को इसराइली नहीं आने दे रहे। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि जो मुल्क को रन करते हैं वो 101% अमेरिकन के कंट्रोल में है, और जैसे अमेरिका कहेगा तो वो वैसे ही करेंगे। लेकिन तुर्किश वो थोड़ा से आज़ाद हैं, और वो हो सकता है कि वो कोई पोजीशन ले लें जब वो उधर हों, और किसी किस्म का इसराइलियों के लिए कोई मसला मसाइल खड़ा हो जाए, तो इसलिए वो उन्हें अपने मुल्क में तुर्किश फ़ौज को नहीं आने दे रहे, पाकिस्तान को फ़ौज को आने दे रहे हैं। और इसी तरह मैंने अभी एक बहुत ही मशहूर एंकर हैं पाकिस्तान के जो अमेरिका में मुकीम है, और वो भी ये बता रहे थे कि पाकिस्तान के तकरीबन 200 जो जर्नल्स हैं अप्रोक्सीमेटली बता रहे थे, उनमें से 60 के पास अमेरिकन के या यूरोपियन के मल्टीपल वीज़े हैं। मल्टीपल वीज़ा वो होता है जब आप आज़ादी से आ जा सकते हैं, हमें एक दफ़ा नहीं पर जब चाहें आ जा सकते हैं, और उनके फैमिली के पार्ट भी मल्टीपल वीज़े हैं। तो इसका कहने का मतलब ये क्या है कि इन लोगों का अपना भी यही ज़हन है कि हमने जैसे रिटायरमेंट होनी है हमने उधर चले जाना है। तो इससे फिर अमेरिकनों को भी पता चलता है कि ये हमारे कहने कार पे हैं, ये अपने मुल्क में तो वो इनका दिल ही नहीं लगता, या अपने मुल्क में तो ये अपने कंफर्टेबल ही नहीं है। इन्होंने और इनकी फैमिली वगैरह ने हमारे मुल्कों के वीज़े लिए, मल्टीपल वीज़े लिए हुए हैं। तो ये है इसकी बैकग्राउंड वगैरह, जो तुर्किश और पाकिस्तानी फ़ौज को क्यों वेलकम किया जा रहा है। तो दूसरा आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान में डॉक्टर राशिदा को भी सज़ा होगी और दूसरों को भी, लेकिन जो शाह महमूद कराशी साहब है उन्हें उन्हें सज़ा नहीं हुई। तो इससे भी एक थ्योरी वगैरह जन्म ले रही है कि शायद ये डिलिबरली किया जा रहा है, और शाह महमूद को एक लीडर के तौर पे पेश किया जा रहा है पाकिस्तान में, और या फ्यूचर में इन्हें एज ए पीटीआई का लीडर बनाया जाएगा। तो इस पे भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये, क्योंकि अगर शाह महमूद साहब की क्विटल हो सकती है तो दूसरों की क्यों क्विटल नहीं हुई, क्योंकि वो भी उतने ही है। ये सब एक सियासी जो मुकदमात बनाए हुए हैं, तो इसमें अगर एक को रिलीफ दी जाती है और दूसरे को नहीं दी जाती, तो इससे फिर आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि ये क्यों दिया जा रहा था। इसी हिसाब से अगर आप देखें कि तारक महमूद जहांगीरी साहब जो अपना जज थे, उन्हें हटा दिया गया और उन्हें बताया गया कि उनकी डिग्री वगैरह या उनकी जाली थी, और उसका मकसद भी यही था कि जो दूसरे जजेस हैं उनको क्लियर मैसेज दे दिया जाए कि जो एस्टेब्लिशमेंट या जो मिलिट्री के जनरल्स
آپ کو آرڈر دیتے ہیں، آپ کو ہر صورت میں وہ انہیں فالو کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو دیکھا کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے حالات ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی وکیل وغیرہ بھی نہیں نکلے، کہ ہمارے جج کو ایسے کیسے آپ نے دنوں میں اسے اپنا کام کرنے سے روک دیا اور اسے نوکری سے فارغ کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور ہمارے جو ملک میں یہ وکیل وغیرہ ہے، وہ بھی کیونکہ انہیں آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے وہ کمپین کرتے ہیں وہ عہدے لینے کے لیے، یہ جو ان کے وکیلوں کے الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب یقین کریں میں ساری زندگی ادھر یورپ میں رہا ہوں، تو ادھر میں نے تو اس طرح کے حالات نہیں دیکھے کہ اس طرح کی کمپین وکیل کرتے ہوں جو عہدے لینے کے لیے۔ جیسے آپ نے پتہ ہی ہے کہ وہ یہ جی اس بار کا صدر ہے تو اس بار کا سیکٹری ہے۔ یہ سارا یہ ایک جو جس حد تک مجھے سمجھ آتی ہے یہ سارا ایک گیم ہے، اور اس سے گورنمنٹ وغیرہ سے کافی فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بہت اس میں اٹریکشن ہے، اور لوگ بہت زیادہ کمپین کرتے ہیں کوئی عہدہ لینے کے لیے، سیکٹری بننے کے لیے، صدر بننے کے لیے بار کا، اور دوسرے جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اب بھائی اگر جو ان کا اپنا ایک جج ہے جس نے آواز اٹھائی ہوئی تھی ہمارے کچھ اداروں کے خلاف، انہیں سیک کیا جاتا ہے، تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں ہوا، تو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ لالچی ہیں، اور یہ اس طرح کے ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد ہوتے ہیں، اور یہ جو بڑی کاز ہوتی ہے جو ملک کے لیے ہوتی ہے، قوم کے لیے ہوتی ہے، یا ان کی آزادی کے لیے ہوتی ہے، یہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ویسے بھی اتنا آپ یقین مانیں کہ ہمارے جو اگر آپ بات کریں کسی وکیلوں کے ساتھ، یہ بھی بس ایسے ہی ہے، بس ان کے پاس اتنا نالج وغیرہ نہیں ہوتا، تو نہ ہی ان کی کوئی ویژن ہوتی ہے، بہت چھوٹی ویژن کے زیادہ تر جو وکیل ہوتے ہیں، یہ سارے تو نہیں ہیں لیکن میجورٹی ایسے ہی ہے، لیکن چند ہوتے ہیں جو جن کی ویژن ہوتی ہے، اور جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں، یا ملک کے لیے کام کرے، یا عوام کی بہتری کے لیے کام کرے، وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ فی الحال ہمارے ملک کی صورتحال ہو چکی ہے کہ ایک طرف ہمارے جو جرنلز ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا دوسرے جو سیاستدان ہیں، ان کا یہی ایک ان کا یہی ایک ایم ہوتا ہے کہ ہم حکومت تو پاکستان میں کریں، لیکن ہمارے بچے اور ہماری فیملیز، ہمارے بزنس، ہمارے کاروبار، یہ سارے باہر ہونے چاہیے۔ ابھی جو ریسنٹلی ہمارا جنرل صاحب ریٹائر ہوا ہے، تو ابھی وہ باہر ہی ہوتے ہیں، مصروف صاحب، باجوہ صاحب، وہ ابھی ان کے بارے میں خبریں چل رہی تھی کہ وہ اسپین میں ہیں اور ادھر اپنا انجوائے کر رہے ہیں۔ پاکستان میں انہوں نے جاب کی، نوکری کی، جیسے ریٹائر ہو گئے تو وہ اللہ خیر صلاح، اور وہ سارے ابھی باہر رہی اپنی زندگی وغیرہ پلان انہوں نے کی ہوتی ہے۔ تو یہ اب ہمارے ملک کا اصل مقصد ہے کہ جو ہمارے ملک میں جنہوں کے پاس تھوڑی سی پاور ہے، یا جو ان کے پاس اس طرح کا اقتدار ہے، تو ان کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر نہیں ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک صورتحال ہے کہ جو ملک کو رن کر رہے ہیں، ان کے بچے، ان کے عزیز و اقارب، وہ سارے باہر ہیں۔ اور وہ کیوں باہر ہیں؟ کیونکہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ پاکستان ایک محفوظ جگہ ہے، یا اس ملک میں ہمارے بچوں کا بھی مستقبل ہے۔ یہ صورتحال ہمارے پاکستان کی، اور اس میں کوشش کریں کہ جو بھی آپ سے ہو سکے اپنے ملک کے لیے آواز اٹھائیں، تاکہ ہمارا ملک ایک صحیح سمت میں چل سکے، اور یہاں پہ صحیح قسم کی جمہوریت، اور صحیح قسم کے بیوروکریٹ اور دوسرے ہمارے افسران وغیرہ آئیں، جو پاکستان میں جنہیں پتا ہو کہ ہمارا جینا مرنا ہمارا پاکستان میں ہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پاکستان زندہ باد، لیکن اگر دیکھا جائے تو ساری فیملیاں باہر، تو بہت سارے ہمارے لوگ باہر ہیں، جیسے میں باہر ہوں، اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے نا، ہم تو روزگار کے سلسلے میں ادھر آئے ہوئے تھے،
تو ہم روزگار کے لیے ہی ادھر ہیں، لیکن اگر جو لوگ ادھر ہیں انہیں روزگار ملا ہوا ہے، اچھا ملا ہوا ہے، اور انہیں اچھی تنخواہیں، اچھی مراعات ہیں، تو پھر انہیں ہر قسم کی سیکورٹی ہے، اس کے باوجود ان کے بچے باہر ہیں، تو یہ بہت ہی بڑا پاکستان کے لیے لمحہ فکر لمحہ کیا کہتے ہیں اسے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، اور کوشش کی رہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی فالو کریں، اس کے نیوز وغیرہ دیکھیں، آرٹیکل جو اخباروں میں چھپتے ہیں وہ سارا کچھ آن لائن مل جاتا ہے، وہ دیکھیں، تو اس سے آپ کی جو ویژن وغیرہ ہے اور آپ کے صحیح جو ملک کے حالات ہیں ان کو سمجھنے میں بھی آپ کی بڑی مدد ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔